بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم جنگ دمشق کے پہلے دن کا تذکرہ کر رہے تھے۔ دوسرے دن صبح صادق ہوئی تو ہر سردار نے اپنے اپنے لشکر کے ساتھ باجماعت فجر کی نماز پڑھی اور نماز سے فارغ ہو کر مسلح ہو کر حملہ کرنے قلعہ کی طرف آگے بڑھے۔ رومیوں نے اسلامی لشکر کو قلعہ کی فصیل کی طرف آتے دیکھ کر چلانا شروع کر دیا۔ ایسے ہی اسلامی لشکر قلعہ کے قریب آیا، رومیوں نے شدت سے تیر اور پتھر برسانے شروع کر دیے، لیکن لشکر اسلام کے جانباز مجاہد ثابت قدم رہے۔ جب حاکم توما نے شدت سے تیر اور پتھر برسائے تو حضرت شرحبیل کے ساتھیوں نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ بہت سے مجاہد زخمی ہوئے۔ حضرت ابان بن سعید بن عاص کو ایک زہر آلود تیر لگا، تھوڑی ہی دیر میں زہر ان کے جسم میں سرایت کر گیا۔ حضرت ابان بن سعید غش کھا کر گرے۔ حضرت ابان بن سعید کا نکاح اجنادین کی جنگ کے دوران ہوا تھا۔ ان کی زوجہ محترمہ ام ابان بن ربیعہ کے ہاتھ کی مہندی کا رنگ اور ان کے سر میں عطر کی خوشبو ابھی تک باقی تھی۔ حضرت خالد بن ولید نے نماز جنازہ پڑھائی اور حضرت ابان بن سعید کو دفن کیا گیا۔ حضرت ابان بن سعید کی تدفین کے بعد حضرت ام ابان اپنے خیمے کی طرف پلٹیں۔ اپنے شوہر کے انتقام کا ولولہ موجزن تھا۔ اپنے خیمے میں آ کر ہتھیار تھاما، اپنے چہرے پر کپڑا باندھا اور اپنی ہیئت بدل ڈالی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت لیے بغیر باب توما پر حضرت شرحبیل بن حسنہ کے لشکر میں آ کر شامل ہو گئیں۔ ہاں ان کے شوہر شہید ہوئے تھے۔ حضرت ام ابان مجاہدوں میں شامل ہو کر سخت لڑائی لڑتی تھیں۔ باب توما کے برج پر ایک شخص حاکم توما کے آگے کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں صلیب اعظم تھی۔ حضرت ام ابان نے اس شخص کا نشانہ لیا اور تیر چلایا۔ تیر ٹھیک نشانے پر لگا اور اس کے ہاتھ سے سلیب چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ سلیب کے گرتے ہی مجاہدین نے لپک کر اس کو اٹھا لیا۔ شہر پناہ کی دیوار سے حاکم توما نے دیکھا کہ سلیب اعظم نیچے گر کر مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی ہے تو وہ بکھلا گیا۔ حاکم توما نے رومیوں کو پکار کر کہا کہ اے سلیب کے پرستارو، ہماری بزرگ مقدس سلیب عربوں نے چھین لی ہے۔ میں سلیب اعظم کو واپس لینے میدان میں جاتا ہوں۔ جس کے دل میں دین مسیح کی تعظیم و احترام ہو وہ میرا ساتھ دے۔ یہ کہہ کر حاکم توما سرعت سے زینہ سے نیچے اتر کر آیا اور دروازہ کھولنے کا حکم دیا۔ دروازہ کھلتے ہی رومی لشکر بھی حاکم توما کے ساتھ قلعہ سے باہر نکلا۔ میدان میں آ کر توما نے مجاہدوں پر تیر اور پتھر شدت سے برسانے شروع کیے اور کثرت سے رومی قلعہ سے نکل کر میدان میں آنے لگے۔ حضرت شرحبیل بن حسنہ کے ساتھ مجاہدوں نے بڑی پامردی سے رومیوں کا مقابلہ کیا۔ دفعتاً توما نے دیکھا کہ صلیب اعظم حضرت شرحبیل بن حسنہ کے ہاتھ میں ہے۔ اپنی جان کی خیر چاہتے ہو تو صلیب میرے حوالے کر دو۔ حضرت شرحبیل نے صلیب کو زمین پر ڈال دیا اور تلوار ڈال کر توما کے مقابلے میں آ گئے۔ قریب تھا کہ توما صلیب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ حضرت ام ابان نے حضرت شرحبیل بن حسنہ کے ساتھ توما کو لڑتے دیکھ کر مجاہدوں سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ بتایا گیا یہی شخص حاکم توما ہے اور ہرقل بادشاہ کا داماد ہے اور اسی نے تمہارے شوہر کو شہید کیا ہے۔ اپنے شوہر کے قاتل کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھ کر حضرت ام ابان کی آنکھوں سے شعلے برسنے لگے۔ فوراً کمان میں تیر چڑھا لیا اور توما کا نشانہ باندھا۔ تیر لگتے ہی توما بیڑیے کی طرح چیخا۔ حضرت ام ابان نے دوسرا تیر کمان میں رکھ کر نشانہ باندھا، توما پر ماریں، لیکن توما کے محافظوں نے توما کو گھیرے میں لے لیا۔ حضرت ام ابان نے پے در پے کئی تیر برسائے اور کئی رومیوں کو زخمی کر دیا۔ توما کو بھاگتے دیکھ کر تمام رومی سپاہی بھی قلعہ کی طرف بھاگے۔ مجاہدوں نے ان کا تعاقب کیا۔ اس دوران 300 رومیوں کو قتل کر ڈالا۔ حاکم توما اور رومی قلعہ میں داخل ہو گئے اور دروازہ بند کر لیا۔ اہل دمشق نے توما سے کہا کہ اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ ان عربوں سے مقابلہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ اور اس سے آگے جنگ کی کیا صورتحال رہی، یہ ساری تفصیل ہم انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے۔ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔